الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ما جاء فی عذاب القبر، قبر کے عذاب کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حفص بن عمر نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ علقمہ بن مرثد سے بیان کرتے ہیں، وہ سعد بن عبیدہ سے، وہ براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اذا اقعد المؤمن فی قبری، جب مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اتیا تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ثم شہد ان لا الہ الا اللہ، پھر وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وان محمدا رسول اللہ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فذلک قولہ، تو یہ اس آیت کا مطلب ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک پختہ بات کے ساتھ قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں والوں کو جھانکا اور فرمایا وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے کیا تھا؟ فقیل له تدعو امواتا، آپ سے کہا گیا کہ آپ مردوں کو بلا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ایک اور یہاں روایت عائشہ رضی اللہ عنہا کی امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش فرمائی ہے، ان یہودیۃ دخلت علیہا، ایک یہودی عورت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، فذکرت عذاب القبر، اس نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا، فقالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ فسألت عائشہ رسول اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن عذاب القبر، قبر کے عذاب کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا نعم عذاب القبر، ہاں قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر، میں نے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مگر آپ ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ یہاں اور بھی کچھ روایتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں، میں اختصار کے ساتھ اس مسئلہ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ دیندار لوگ، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے لوگ بھی بسا اوقات اس طرح کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہ بات علمی طور پر دیکھا جائے تو نہایت کمزور بات ہے۔ یہ ابھی احادیث جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں عذاب قبر کا واضح تذکرہ ہے، اور پھر ابھی ہم نماز عشاء پڑھ کے الحمدللہ فارغ ہوئے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک نے انشاءاللہ تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی جو دعا ہے وہ پڑھی ہے۔ تو اگر عذاب قبر نہیں ہے تو پھر پیغمبر علیہ السلام نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ کیوں مانگتے تھے، اور آپ نے یہ دعا لوگوں کو کیوں سکھائی؟ نہ صرف یہ کہ سکھلائی بلکہ آپ نے حکم دیا کہ نماز میں 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔ اسی لیے بعض اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی دعا نماز کا لازمی حصہ ہے، اور اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کو نماز دوبارہ لوٹانی چاہیے۔ بعض علماء نے یہاں تک سختی کی ہے اس دعا کے حوالے سے، وہ دعا کتنی شاندار ہے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور بھی کئی دلائل ہیں، اس پر بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، قرآن میں الگ دلائل ہیں اور احادیث میں الگ دلائل ہیں کہ عذاب قبر حق ہے، ان عذاب القبر حق، نبی علیہ السلام نے فرمایا عذاب قبر حق ہے، لہذا انسان کو اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور ایسے کاموں سے بچنا بھی چاہیے جن کی بنا پر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔